وہ کہہ رہے ہیں جی جہاں 6 ماہ کا دن اور اتنی رات ہوتی ہے وہاں کے رہائشی سعودیہ کے مطابق مذاق نہیں، سعودیہ کے مطابق نہیں کریں گے، وہ وہاں کی گھڑی کے مطابق کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ، اس پہ میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے، کہ جب دجال دنیا میں آئے گا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن۔ صحابہ نے کہا ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا۔ یعنی اندازہ کیا مقرر ہوگا؟ اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا، آج آپ دیکھیں 24 گھنٹے کا پورا کلاک ٹائم انہوں نے سیٹ کیا ہوا، اندازہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ سورج چونکہ افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، سورج نکلا وہی آپ عشاء بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کے لیے اندازہ مقرر کرنا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرض کے بعد اجتماعی دعا کی ہے؟ کبھی کبھار آپ کرتے تھے جب توسل کے طور پہ، باقی عام نماز میں صرف فرض نماز کے بعد آپ اپنی اپنی دعا کروا لیں، کر لیں جو کریں، بلکہ یہ جو سنت اذکار ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کریں، دونوں طرح درست ہے۔ او جی دیکھو جدید مسائل دا کیا کریے، ہوں چاند تے نماز کہڑے پاسے منہ کر کے پڑھیے؟ چاند پہ نماز زمین کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے؟ اتنی دور سے جب زمین اتنی نظر آ رہی ہے اس میں کعبہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو زمین کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا کعبے کی طرف منہ ہو جائے گا، سمپل۔ ہاں ہوں میری تقلید کرو، ہاں ظاہر ہے اس دور سے پھر وہ اس طرح ہی ایک اجتہادی مسئلے کر دیں نا، اجتہاد قیامت تک۔ اگر اشرف تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے اور رجوع بھی ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر آپ اشرف تھانوی صاحب کو اور ان کا ماننے والوں کو یعنی علماء دیوبند کو مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو پہلے ان سے ہی جا کے پوچھیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ تو مفتی صاحب نے سوال اٹھایا ہے، تو ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں مانے ہوئے ہیں؟ آپ ان کو مانیں۔ اس لیے ہمارا تو اصول ہے شروع سے کہ ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ دیکھیں خوارج نے حضرت علی کو کافر کہا، حضرت علی نے ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے، کہا میرے بھائی تھے، ایک جماعت تھی جس نے ہم سے بغاوت کی۔ حالانکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اسی پہ لوٹ آئے گا، لیکن یہ کفر اور ہے، اور جو اللہ رسول کے انکار کرنے والا کفر ہے وہ اور ہے۔ حالات و واقعات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم ہمیشہ حکم لگاتے ہیں جنرل، آپ لعنت بھی کسی پہ اسپیسیفک نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا اسپیسیفکلی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، لیکن اگر میں 50 جھوٹ آپ کو علماء کی کتابوں سے دکھاؤں اور میں پھر ایک ایک نام لے کے اس پہ لعنت بھیجوں، نہیں، میں کہوں گا اس عمل کی وجہ سے یہ لعنت کا مستحق ہوا، یا اس کا عمل وہ ہے جو لعنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جیسا کہ بخاری میں آیا کہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، لیکن ہم اس جماعت کو دوزخی جماعت نہیں کہتے، ان کا عمل دوزخ کی طرف لے جانے والا تھا، اللہ کی مرضی معاف کر دے۔ اور دوزخ کی طرف لے جانا اس لیے تھا کہ قرآن کے خلاف تھا۔ قرآن میں آئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے حکمران کی اطاعت بھی کرنی ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ پھر سورۃ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ حق پہ واپس نہ آ جائے، اس لیے حضرت علی نے قتال بھی کیا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ پہ لوگ متفق ہو جائیں اور دوسرا اپنا سر اٹھا کے بغاوت کرے اسے قتل کر دو، تو حضرت علی پہ تو سب سابقون الاولون متفق ہو چکے تھے، اکا دکا لوگوں کے، اور وہ بھی آپ کے خلاف نہیں تھے، وہ نیوٹرل ہوئے تھے، آپ کے خلاف کسی بھی سابقون الاولون میں سے کسی بندے نے بھی کوئی بغاوت نہیں کی۔ حضرت علی کو انہی لوگوں نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا۔ اور پھر مجھے بتائیں بخاری میں جب 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر کے بعد بنی تھی، اس کے بعد جب ٹائی پڑی تو اینڈ پہ 2 بندے رہ گئے تھے، علی اور عثمان، اور عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال کے ان کو خلیفہ بنایا، باقی وہ ووٹ برابر ہو چکے تھے۔ تو پھر انڈرسٹوڈ تھا کہ جب 2 بندوں میں ٹائی پڑی تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی کسے خلیفہ بننا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو۔ اور پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے اور ان کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہو اور ان کی بیعت بھی نہ کرے، الٹا جب اسے معزول کیا جائے، سہل بن حنیف کو وہاں پہ گورنر لگایا جائے اور وہ کہ جی میں بیعت ہی نہیں کروں گا خلیفہ کی، تو پھر وہ واجب القتل ہی ہوگا۔ طاق عدد کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ طاق عدد میں روزے رکھنے چاہیے۔ طاق عدد والا ویسے یہاں پہ بھی وہ جنازے سے پہلے کہتے ہیں طاق صفیں بنائیں۔ سرکار طاق صفیں بنانا کوئی ضروری نہیں ہے،
سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم رکوع اور سجدوں میں 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے. 10 تاک ہے ٹھوس ہو گئے سارے بزرگان دین تواڈے جڑے تانوں تاک تاک کرواندے سن. صحابہ تے 10 دفعہ پڑھتے ہیں. تاک جفت کا کوئی چکر نہیں, تاک بھی پڑھ سکتے ہیں جفت بھی, البتہ تاک پسندیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ خود بھی تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے. اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے. وطر کہتے ہیں عربی میں تاک کو, یا آپ انگلش میں اسے کہہ لیں, عربی میں وطر کہتے ہیں, اردو میں تاک, اور انگلش میں آڈ. پسندیدہ ہے, دیٹس آل. باقی یہ ضروری نہیں کہ وہ صفحے توڑ توڑ کے تاک پوری کر رہے ہوتے ہیں. صفحے توڑی تو پھر کام ختم ہو گیا. تو وہ تاک پسند ہے لیکن یہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ خود تاک ہے نا, اللہ اکیلا ہے. لیکن خلفائے راشدین تاک نہیں ہے, وہ 4 ہیں. ویسے حضرت حسن کو ملائیں تو وہ تاک ہو جاتے ہیں 5.